بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ سوالات مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ واجب صدر عظیم، سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آج 14 جون اور 10 شوال ہے۔ انگریزی حساب سے چھٹے مہینے کی آج 14 تاریخ ہے اور ہجری حساب سے ماہ شوال کی آج 10 تاریخ ہے۔ اور جتنے بھی حامد اہل اسلام، اہل محبت، اہل ایمان اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عشاق یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات باعث اطمینان اور باعث سرور ہوگی کہ آج سے 163 سال پہلے، کتنا؟ 163 سال پہلے یہ دونوں تاریخیں اکٹھی ہوئی تھیں، یعنی 14 جون اور 10 شوال اکٹھے آئے تھے۔ سن تھا 1856۔ یہ وہ سال تھا، وہ مہینہ تھا، وہ تاریخیں تھیں کہ جن میں ہمارے امام اہل سنت، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں وجود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، یعنی آپ کی پیدائش کا دن۔ اور آج 163 سال کے بعد پھر یہ دونوں تاریخیں اکٹھی ہوئی ہیں جن میں امام اہل سنت کا جنم اور آپ کی ولادت ہوئی تھی۔
امام اہل سنت کا اس قوم پر، اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھا دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نہ کوئی مقبول بندہ بھیج دیا جس نے اس فتنے کا کلا کما کر دیا، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس فتنے کو ختم کر دیا۔ بے شک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ رہا ہے۔ فرعون آیا کفر کے ساتھ، تو حق کا علم بلند کرنے کے لیے اور فرعون کو سرنگو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ نمرود اپنے کفر کے ساتھ جب جلوہ گر ہوا اور اس زمین پر اس نے فساد پھیلانا شروع کیا، تو خالق کائنات نے اس کی سرکوبی کے لیے اور اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روانہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک سبحان اللہ۔ اور جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید جب یہ آئے تو میرے رب نے ان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو روانہ فرما دیا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ختم نبوت میں رکھنا تازیاں شروع کر دی، تو میرے رب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا کلا کما کرنے کے لیے ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ یزید اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے جھوٹے گمانڈ اور جھوٹی طاقت کے ساتھ جب وہ سامنے آتا ہے تو میرے رب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کو مخلوق کہا جانے لگا کہ یہ بھی باقی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے، اس وقت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ سامنے آئے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور پھر اکبر کے دور میں جب دین اکبری کا اعلان ہوا جس میں ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے میرے رب نے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو روانہ فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو فتنے آتے گئے، بے شک سبحان اللہ۔ لیکن رب ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی نہ کسی کو روانہ کر دیا، بے شک فرماتا رہا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب فتنوں کی یلغار ہو گئی، کہیں سے نجدیت کا فتنہ اٹھا، کہیں سے دیوبندیت کا فتنہ اٹھا، کہیں سے وہابیت کا فتنہ اٹھا، کہیں سے مرزائیت کا فتنہ اٹھا، کہیں سے رافضیت کا فتنہ اٹھا۔ جب فتنے بڑھتے چلے گئے اور اکٹھے ہوتے چلے گئے تو میرے رب نے ایک ایسے بندے کو روانہ فرمایا کہ جس نے اکیلے تنہا سب کا مقابلہ کیا، اور اس ایک آدمی کا نام تھا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جنہوں نے تنہا سارے فتنوں کا مقابلہ کیا بے شک سبحان اللہ، اور دین کو اس کی اصلی صورت میں پیش کیا، سب کے سامنے پیش کیا۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت کا اگر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے
تو آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ کئی کئی نشستیں چاہتا ہے. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا زہد و تقوی یہ ایک الگ عنوان ہے. آپ کا احترام سادات یہ ایک الگ عنوان ہے. سبحان اللہ. آپ کا ذوق عبادت یہ ایک الگ عنوان ہے. اور آپ کا ذوق مطالعہ یہ ایک الگ عنوان ہے. آپ کی یادداشت اور حافظہ یہ ایک الگ عنوان ہے. اور آپ کی دین کی تفہیم اور فقاہت یہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن آج میں آپ کے صرف ایک گوشے پر روشنی ڈالنا چاہوں گا، اور وہ آپ کا جو کارنامہ ہے وہ آپ کا قرآن مجید کا ترجمہ ہے، سبحان اللہ. بے شک ماشاء اللہ. بے شک جس کا نام ہے ترجمہ کنز الایمان. سبحان اللہ. بے شک بے شک سبحان اللہ. ترجمے کا نام کنز الایمان. ترجمہ قرآن کنز الایمان. کنز الایمان کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. ایمان کا خزانہ. اردو میں بہت سارے لوگوں نے ترجمے کیے، اور ہر ایک نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ظاہر ہے کہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کی. لیکن جو فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی تھی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. بے شک سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ گفتگو کرنے کے لیے بھی بہت سارے عنوانات نکلتے ہیں. ایک یہ عنوان بنتا ہے کہ آپ نے خدا، رسول اور اللہ کے نیک بندوں کا ادب کیسے ملحوظ رکھا ترجمہ قرآن میں. اور ایک عنوان یہ بنتا ہے کہ آپ نے تفسیری ترجمہ کیا. باقی کوئی بھی ترجمہ آپ پڑھیں گے اس ترجمے کو بھی سمجھنے کے لیے، آپ قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ترجمہ ہے، ترجمے کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوگی. تفسیر کے بغیر ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ ایسا ہے کہ آپ کو تفسیروں سے بے نیاز کر دیتا ہے. تفسیروں سے بے نیاز، ایسا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا. اور اس میں بھی آج خاص طور پر جو میرا عنوان ہے وہ ہے قرآن، کنز الایمان اور سائنس. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا یہ سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، سائنسی تحقیقات جو ہو چکی تھی، جو ہونے والی تھی، ان سب کو ذہن میں رکھ کر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہو تو ادھر تفسیروں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، اور ادھر جب سائنسی کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہوں، اور پھر آپ ساری وہ کتابیں ادھر سے کھولیں ادھر سے کھولیں، آیت کو دیکھیں، پھر لفظوں کو دیکھیں، پھر لغت کی کتابیں کھولیں اور پھر ترجمہ کریں. اور باقی سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے تھا. جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے اچھا کیا. لیکن جو عطا اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ایک کتاب کو جب ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے اس کے بعد پھر زندگی بھر وہ کتاب آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ اعجاز تھا کہ آپ جب فتویٰ کا جواب دیتے تھے تو آپ چار بندوں کو اکٹھے بٹھاتے تھے. چار فتوے اکٹھے شروع کرتے، ایک سوال یہ پڑھتا، ایک یہ پڑھتا، ایک یہ پڑھتا، ایک یہ پڑھتا. چار بندے مختلف نوعیت کے سوالات پڑھتے تھے اور آپ چاروں کو الگ الگ عبادت لکھوا رہے ہوتے تھے زبانی، بغیر دیکھے. اس کا جملہ پورا ہوتا ہے، اسے فرماتے آپ یہ لکھو. اگلا جملہ پڑھتا، آپ اس کو اس کا جملہ لکھوا دیتے، اس کا جواب لکھوا دیتے. تیسرا بندہ اپنا جملہ جب پڑھتا اس کا جواب لکھوا دے. چوتھا اپنا جملہ پڑھتا اس کا جواب لکھا دے. ادھر میں یہ لکھ کر فارغ ہوتا، یہ اگلا جملہ پڑھتا اس کا جواب لکھوا دیتے. ادھر سے یہ فارغ ہوتا، یہ اگلا جملہ پڑھتا اس کا جواب لکھوا دیتے. یوں اعلیٰ حضرت ایک وقت میں چار بندوں کو ایک ہی وقت میں فتویٰ لکھوا رہے ہوتے تھے. اور اگر کوئی پوچھ لیتا کہ حضور والا یہ جو آپ نے عبادت لکھوائی ہے
یہ کہاں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ فلاں الماری میں فلاں کتاب اٹھاؤ، اس کا فلاں صفحہ دیکھو، اس کی فلاں لائن میں یہ بات لکھی سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ، بے شک، سبحان اللہ، یہ آپ کا انداز تھا۔ بلا کا حفظ اللہ نے آتا فرمایا ہوا تھا آپ کو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو بہرحال وقت کم ہے، اس لیے میں تھوڑا سا وقت کو سمیٹتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا کہ باقی حضرات نے جو ترجمہ کیا انہوں نے لغت کے اعتبار سے، کیونکہ زیادہ ترجمہ انہوں نے لغت پہ اعتماد کیا کہ جو لفظ قرآن کے سامنے آیا لغت کی کتابیں کھول لی اور اس میں سے ایک لفظ کے اگر 10 معنی لکھے ہیں تو جو ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ مناسب ہے وہ انہوں نے لکھ دیا۔ اب غلط انہوں نے بھی نہیں کہتے، ہاں جو غلطیاں ہیں عقائد کے اعتبار سے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یا پھر کبھی جب بیان کروں گا وہ بتاؤں گا، لیکن بہرحال لغت کے اعتبار سے وہ ترجمہ کرتے گئے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا آپ نے فقط لغت کو نہیں دیکھا، آپ نے سائنس کو بھی دیکھا، سبحان اللہ، بے شک۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت سائنس میں جتنے ماہر تھے آج کا کوئی سائنسدان میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ بلکہ مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کی سائنس پر لکھی ہوئی کتابوں کو سمجھنا بھی آج کے سائنسدانوں کے پاس میں نہیں ہے، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، آپ نے جنہوں نے سائنس پڑھی ہے، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں یا جو ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا سائنس میں کہ واٹر از کلر لیس، پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، سب یہی لکھتے آئے ہیں پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے کہ پانی کا بھی رنگ ہوتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پانی کا بھی رنگ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دلائل دیے، آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا کوئی رنگ نہ ہو وہ نظر ہی نہیں آتی، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، وہ نظر ہی۔ نہیں آتی۔ اب مجھے بتائیے اس حال میں ہوا ہے یا کوئی نہیں؟ ہے، سارے بولیے نا، ہے، ہوا نظر آ رہی ہے کسی کو نہیں، کہ یہ جی وہ ہوا ادھر سے ادھر وہاں چلی گئی، اب اس کونے سے اس کونے میں چلی گئی، نظر آ رہی ہے کسی کو؟ نہیں، نہیں، اس لیے کہ ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پانی نظر آتا ہے یا کوئی نہیں؟ آتا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ پانی کو اگر آپ یوں اڑیلیں بھی تو پانی باقاعدہ آپ کو گرتا ہوا نظر آئے گا، ایک کچرا بھی ہوگا تو وہ اوپر سے نیچے آتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پانی کا اگر کوئی رنگ نہ ہو تو جب پانی کو کپڑے پہ گراتے ہیں تو اس کا رنگ چینج کیوں ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر پانی کا کوئی رنگ نہ ہوتا تو کپڑا وہ اسی کلر میں رہتا، لیکن آپ تجربہ کر لیں، آپ پانی گرائیں کپڑے پہ، آپ کو ایک دم سے وہ تھوڑا سا اس میں میلاہٹ یا نیلاہٹ نظر آئے گی، یہ کیا ہے؟ مطلب بہت سارے دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے، لیکن ادھر میں جانا نہیں چاہتا۔ تو آئیے صرف ایک دو آیات جتنا ٹائم اللہ نے دیا اس کے حساب سے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اب یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ جو باقی حضرات نے کیا پہلے میں وہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اعلیٰ حضرت کی کہاں تک نظر گئی سائنس کے اعتبار سے۔ یہ جو ترجمہ سعودیہ سے آتا ہے، جو حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو بطور گفٹ دیا جاتا ہے، وہ ترجمہ محمد جونا گڑھی کا، وہ لکھتے ہیں اے گروہ جنات و انس، اگر تم میں آسمان اور زمینوں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ اور آگے تشریح میں لکھتے ہیں یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن یہ طاقت کس میں ہے؟ یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں، یہ ترجمہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی بھی زمین کی حدوں سے باہر نہیں جا سکتا۔ ترجمہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ زمین کی حدوں سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ اچھا آگے چلیے، یہ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں یہ قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکل دیکھو، لیکن بغیر زور کے نکل سکتے ہی نہیں ہو۔ اور آگے تشریح میں لکھتے ہیں
اور وہ زور تمہیں میسر ہے ہی نہیں، یعنی بغیر زور کے جا نہیں سکتے، اور زور جو ہے وہ سر آئے جی ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ترجمہ تو صرف دونوں میں لائیں تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تم زمین کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نہیں جا سکتے۔ آگے چلیے، ترجمہ ہے محمود الحسن کا، دیوبندی، میں بریلوی ہوں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ، شکر ہے شکر ہے محمود الحسن میں بھی ہوں لیکن میں بریلوی ہوں۔ بے شک سبحان اللہ شکر ہاں ہے۔ جی، محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکنے کے بدون سند کے، یعنی زور کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اور آگے تشریح میں کیا لکھتے ہیں شبیر عثمانی صاحب، یعنی اللہ کی حکومت سے کوئی چاہے کہ نکل بھاگے تو بدون قوت اور غلبہ کے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ کیا خدا سے زیادہ کوئی قوی اور زورور ہے؟ یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی زمین اور آسمان کی حدوں سے باہر نہیں جا سکتا۔ تفہیم القرآن مودودی صاحب کا ترجمہ، وہ لکھتے ہیں اے گروہ جنوں انس کے، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس لیے کہ بڑا زور چاہیے۔ اور تشریح میں لکھتے ہیں اور اس کا بل ہوتا تم میں نہیں، یعنی زور ہے نہیں، اور زور کے بغیر تم زمین کی حدوں سے اور آسمان کی حدوں سے نکل نہیں سکتے۔ اچھا، ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ نظری، ان کا ترجمہ، اے گروہ جنوں انس کے، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے تو نکل کر بھاگ جاؤ، سنو تم نہیں نکل سکتے بجوز سلطان کے اور وہ تم میں مفقود ہے، یعنی سلطان کے بغیر نکل نہیں سکتے، سلطان مطلب طاقت کے بغیر نکل نہیں سکتے اور وہ تم میں مفقود ہے، یعنی ہے ہی نہیں۔ تو یہ سارے ترجمے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی زمین کی حدوں سے باہر نہیں جا سکتا، مجھے بولیے نہیں جا سکتا، یہ سارے ترجمے یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ تقریباً سارے جانتے ہوں گے کہ امریکی خلاباز چاند پر گئے ہیں یا کوئی نہیں؟ زمین کی حدوں سے اوپر گئے ہیں یا کوئی نہیں؟ زمین کے کناروں سے نکلے ہیں یا کوئی نہیں؟ وہ زمین کے کناروں سے نکل گئے، راکٹ کے ذریعے زمین کی حدوں سے نکل گئے۔ یہ ترجمے یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں نکل سکتے، جبکہ حقیقت یہ بتا رہی ہے کہ وہ نکلے ہیں، وہ گئے ہیں۔ اب اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو ترجمہ غلط ثابت ہوتا ہے، اور اگر ترجمے کو صحیح مانا جائے تو اس چیز کو پھر اس کا انکار کرنا پڑے گا، جبکہ اس کا انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں آپ کو نقطہ عوام تک پہنچاتا ہوں، پھر میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میری محفل میں کوئی بندہ غور سے توجہ سے سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، آپ سب آمین کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کا ذوق، شوق، نور، فہم عطا فرمائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف زمین کی بات نہیں، آسمانوں کی بھی بات ہے، اور یہ صرف زمینوں سے نکلے، آسمانوں سے نہیں نکلے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ اب اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ انسانوں اور جنوں کی، کہ انسان اور جن جو ہیں یہ ترجمے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زمینوں اور آسمانوں کی حدوں سے نکل نہیں سکتے۔ یہ ترجمے یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ایک چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس کے زمینوں سے نکلے ہیں، آسمانوں سے تو نہیں نکلے۔ اچھا، اب میں بات یہ
اللہ کا کرم سمجھیں. سبحان میں اللہ. جواب آپ کو دے رہا ہوں سبحان اللہ. بے کہ شک. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ انسان ہیں یا نہیں؟ ہے بے شک. مجھے بولیے. ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں. آپ زمینوں کی حدوں سے نکلے یا نہیں نکلے؟ سبحان اللہ. آسمانوں کی حدوں سے نکلے یا نہیں نکلے؟ آپ سدرہ سے بھی آگے گئے یا نہیں گئے؟ آپ اچھے اعظم سے بھی اوپر گئے یا نہیں گئے؟ سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچا یہ ہے تم نہیں پار ہو سکتے نہیں نکل سکتے تمہاری قوت کے بغیر. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھیجا اس زمین پر جن کا ایک بار قوت پر ایک اگر اور ایک بجر نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قوت بھیجی وہاں ایک لٹ لے کر جانے کی ضرورت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. یقین کریں مزہ آ گیا پہلی دفعہ زندگی میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندگی میں پہلی دفعہ مزہ آ گیا جمعہ پڑھانے کا. سبحان اللہ. وہ کیا کہتے ہیں پیسے پورے ہو گئے. میرے بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام گئے ہیں تو جبریل علیہ السلام لینے آئے تھے خود سے نہیں گئے. بے شک. جب جبریل علیہ السلام رک گئے پھر رف آیا پھر اس کے ذریعے گئے. لیکن میرے بھائی اس سے آگے رف بھی رک گیا تھا. بے شک. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بے شک. سبحان اس سے آگے رف بھی رک گیا تھا. اب کہنا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام گئے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. بے شک. سبحان اللہ. ماشاء جبریل علیہ السلام سدرہ پہ رکے. رف سدرہ سے آگے جا کے رک گیا. اس سے آگے آقا گئے اللہ کی طاقت سے. اور اب میں جو ترجمہ پیش کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا ان ترجموں کے مقابلے میں اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اعلیٰ حضرت کی نظر کہاں تک جاتی ہے. سائنسی اعتبار سے اب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا. اے جن و انس کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. اب اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ تم جا نہیں سکتے کیونکہ کچھ زمینوں سے نکلے. آقا آسمانوں سے بھی نکلے. آقا سدرہ سے بھی نکلے. آگے چلے گئے. لیکن حضرت بتا رہے ہیں کہ رکاوٹ نہیں ہے. تم نکل سکتے ہو. اللہ تمہیں طاقت دے گا. کوئی بھی ذریعہ راکٹ کے ذریعے جاؤ یا کرامت کے ذریعے کوئی آگے چلا جائے یا معجزے کے ذریعے چلا جائے لیکن جہاں بھی جائے گا اللہ ہی کی طاقت ہوگی. اللہ ہی کی سلطنت ہوگی. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فقط ایک مولوی نہیں تھے. فقط ایک فقہ جاننے والے نہیں تھے. فقط قرآن و حدیث سے نماز روزے کے مسائل جاننے والے نہیں تھے بلکہ اعلیٰ حضرت کو رب نے سائنس پر بھی عبور عطا فرمایا تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے سے ٹھیک 2 بجے نماز جمعہ انشاءاللہ کری ہو جایا کرے گی. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.